صحابہ کرام کے جھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ اچانک حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرانی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نہ کوئی آیا ہے نہ گیا ہے، پھر آپ نے اتنی بلند آواز سے سلام کا جواب کسے عنایت فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حبیب اور تمہارا بھائی خبیب ابن عدی کو ابھی دشمنوں نے سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ شہید ہونے سے پہلے اس نے اس طرح سلام پیش کیا تھا کہ اے میرے رب، یہاں تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو میرا آخری سلام تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ میرے مولا، میرا سلام تو ہی اپنے حبیب تک پہنچا دے۔ حضرت خبیب ابن عدی مدینہ منورہ کے قبیلہ اوس کے انصاری صحابی ہیں۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے تھے۔ شہادت کا مختصر واقعہ اور پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں دل کھول کر شجاعت و بہادری دکھائی تھی۔ مشہور سردار قریش حارث بن عامر کو حضرت خبیب ہی نے اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ 3 ہجری یا بہت سی روایتوں کے مطابق 4 ہجری میں غزوہ رجی ہوا۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈری میں کفار مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ ہدہ مقام پر پہنچے جو عصفان اور مکہ کے درمیان ہے، تو ان کے بارے میں کسی نے بنو لحیان کو خبر کر دی۔ یہ خبر سن کر بنو لحیان کے تقریباً 200 آدمی جو سب کے سب تیر انداز تھے نکل پڑے اور ان کے قدموں کے نشانوں پر ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ جگہ دیکھ لی اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں ان 10 صحابہ کرام نے کچھ دیر ٹھہر کر کھجوریں کھائی تھی۔ وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ یثرب کی کھجوریں ہیں، یعنی یہ مدینے کی کھجوریں ہیں، اور پھر وہ قدموں کے نشان پر ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے کفار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لے لی۔ کافروں نے ان کو پوری طرح سے گھیر لیا اور ان سے کہنے لگے کہ نیچے اتراؤ اور تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اور ہماری طرف سے تمہارے لیے یہ امان اور وعدہ ہے کہ ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت جو اس گروہ کے امیر اور سردار تھے بولے کہ یقیناً اگر میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گا تو آج کافر کی امان پر ٹیلے سے اترنا ہوگا، اور میں کافر کی امان پر ٹیلے سے ہرگز نہیں اتروں گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے نبی کو ہمارے اس حال کی خبر کر دے۔ کافروں نے ان پر تیر برسائے، یہاں تک کہ 7 صحابہ کرام کو وہیں شہید کر دیا، اور باقی 3 صحابی حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن عدی کو کافروں نے قیدی بنا لیا۔ حضرت عبداللہ کو راستے میں شہید کر دیا گیا، جبکہ گرفتار کرنے والوں نے حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کو مکہ کے کافروں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ حضرت خبیب انصاری کو اسی حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا، جس کو آپ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اور گھر لا کر آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیں۔ ریت پر لٹایا، کوڑے مارے گئے، آخر کار زنجیروں میں جکڑ کر بھوکے پیاسے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب دشمنوں نے قید سے باہر نکالا تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ آپ پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ قید خانے میں عمدہ موسمی اور غیر موسمی پھلوں کے خوشے، چھلکے اور بیج پڑے ہوئے تھے۔ حارث بن عامر کی ایک بیٹی مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن خبیب کے ہاتھ میں تازہ انگور دیکھا، حالانکہ وہ بھاری بھرکم زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، اور اس وقت پورے عرب میں کہیں انگور دستیاب یعنی موجود نہ تھا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے باہر تنعیمی نامی ایک جگہ پر سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا۔ جب سولی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی دلیری کا بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ حضرت خبیب انصاری نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی فرمائش کی۔
جب مہلت مل گئی تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور خود ہی سولی کی طرف چل پڑے۔ کسی نے آواز دی، اتنی جلدی نماز پڑھ لی؟ اس موقع پر حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جملہ کہا تھا وہ آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت خبیب نے کہا تھا کہ اے گروہ کفار، اس نماز میں چاشنی تو اتنی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ایک ہی سجدے کو قیامت تک لمبا کر دوں، لیکن اس خوف سے جلدی نماز مکمل کر دی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ نبی کا چاہنے والا ڈرپوک ہے اور موت سے ڈر کر نماز لمبی کر رہا ہے۔ علامہ حجر عسقلانی جو بخاری شریف کے شارح ہیں، ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سولی پر چڑھنے سے کچھ ہی دیر پہلے حضرت خبیب نے دعا کی کہ اے اللہ ان سب کو گن گن کر ہلاک کر دے، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ سال بھر بھی نہ بیت پایا تھا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دشمنوں نے سولی دے کر لاش کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ شہادت کے بعد حضرت خبیب انصاری کی لاش سے خون کے قطرے ٹپکتے رہے، دن ڈھلتے رہے اور راتیں گزرتی رہیں۔ ایک دن حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، مقام تنیم پر میرے خبیب کی لاش سولی پر لٹک رہی ہے، جو مسلمان اس کی لاش اتار لائے گا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ مژدہ اور خوشخبری سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہما تیز گھوڑوں پر روانہ ہوئے۔ راتوں کو سفر کر کے جب اس مقام پر پہنچے جہاں لاش لٹکی ہوئی تھی تو یہ دونوں حضرات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دوستو، ایسا کیا ہوا تھا جو یہ دونوں لوگ حیران ہو گئے؟ تو ناظرین، معاملہ کچھ یہ ہوا کہ 40 دن کا عرصہ گزر چکا تھا اور لاش اب بھی تر و تازہ تھی، زخموں سے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دونوں صحابہ کرام حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو سولی سے اتار کر کچھ دور آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک حارث بن عامر کے بیٹوں کو اس بات کی خبر لگ گئی اور انہوں نے 70 لوگوں کے ساتھ دونوں صحابہ کرام کا پیچھا کیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے دیکھا کہ دشمن بہت قریب آ چکے ہیں، خدا نخواستہ دشمن کے نرگے میں پھنس گئے تو وہ خبیب کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں گے۔ دونوں نے لاش مبارک کو زمین کے ایک گوشے میں رکھ دینے کا فیصلہ کیا۔ پروردگار عالم کی شان دیکھیے کہ زمین ایک دم پھٹ گئی اور قبر کی طرح ایک گڈھا نمودار ہوا۔ دونوں لوگوں نے لاش کو اس گڈھے میں رکھ دیا۔ لاش رکھتے ہی زمین بالکل ہموار ہو گئی، یعنی زمین بالکل یکساں اور برابر ہو گئی اور گڈھے کا نشان تک باقی نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عجیب و غریب واقعے کا ذکر کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب کے لیے رو رو کر دعائیں کیں اور انہیں بلیع الارض کا خطاب دیا۔ بلیع الارض کہتے ہیں جس کو زمین نگل گئی ہو۔ سولی پر جانے سے پہلے ایک یادگار واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 درخواست پیش کی تھی، جن میں سے تیسری درخواست حارث بن عامر کی بیٹی سے تھی۔ وہ یہ کہ جب قتل کرنے کا ارادہ ہو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے خبر کر دینا۔ سولی پر چڑھانے کا جب ارادہ ہوا تو اس نے حضرت خبیب کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے طہارت کے لیے اس سے استرا مانگا تو اس نے استرا لا کر دے دیا۔ اچانک اس عورت کا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے اس کو اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ماں کی نظر جب بچے پر پڑی تو دیکھا کہ ننگا استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے زانو پر بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کانپ اٹھی۔ حضرت خبیب نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس بچے سے لوں گا؟ اے عورت، یہ ہماری شان نہیں کہ اپنے خون کا انتقام ایک بچے سے لیں۔ انہوں نے استرا اس کے آگے ڈال دیا۔ خبیب کی باتوں کا اس عورت پر بہت اثر ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے خبیب سے بہتر کسی قیدی کو نہ دیکھا۔ کتنی دفعہ ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالانکہ اس زمانے میں انگور کی فصل بھی نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بندھے ہوئے بھی تھے، اس لیے یقیناً وہ خدا کا دیا ہوا رزق تھا جو انہیں غیب کے خزانوں سے ملتا تھا۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کتنی پسند آئی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اسی طرح معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔